بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ مین میسج یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے تو یہ موت کے مترادف ہے ایسی زندگی۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر آپ میں زندگی موجود ہے۔ محبوب کے حضور میں اگر آپ حاضر نہ ہوں تو تیری موت ہے، اور اگر تو زندہ ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہے۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، یعنی تمام موتی جو ہیں وہ سیپوں کو توڑ کر باہر نکل آئے۔ تو یہ شعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہی ہے جس نے ظہور نہیں کیا اور ابھی تک تو مستعور ہے۔ اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے اقبال نے، اور اس طرح سے کی ہے کہ ان کے ہوش و حواس باقی رہیں، ایسا نہ ہو جیسے طور پہ پہلے ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا کیے کہ تاب لانے والی نظر بھی عطا فرمائے اقبال کو۔ بے حضوری کہتے ہیں توجہ سے خالی، گوہر کہتے ہیں موتی کو، صدف سیب آمادہ ظہور، اپنی کوششوں سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے تیار۔ ارنی مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جلوہ دکھانے کے لیے درخواست کی تھی۔ حدیث کلیم و طور، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کی درخواست۔